الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. بے شک ایمان والوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ ان میں رسول بھیجا انہی میں سے جو پڑھتا ہے ان پر آیات اس کی اور ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کو وہ کتاب و حکمت سکھاتا، اگرچہ اس سے پہلے وہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رفیع عطا فرمایا۔ اس رفعت و بلندی کا اندازہ کرنا انسانی اختیار سے باہر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات و عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و تعلیمات کی خوبی کا اندازہ کرنا بھی انسانی بس میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے عظیم مرتبہ پر تھے۔ اسی طرح عدل و انصاف، بہادری، سخاوت و کرم، عفو درگزر، عبادت و ریاضت ہر صفت میں سب سے عظیم بلکہ سب میں معلم و مربی تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، اخلو القرآن، یعنی جو کچھ فرمان الہی تھا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ شفا میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں فرمایا اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے پر یا شریعت کی مخالفت کرنے پر غصہ آیا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں، جیسے کہ ابو جہل کا واقعہ ہے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و دشمنی میں بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ اس کو اپنی جھوٹی سرداری ختم ہوتی نظر آتی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کا پروگرام بنایا کہ اپنے گھر کے راستے میں ایک گڑھا کھود کر اس پر معمولی لکڑیاں اوپر سے ڈال دی، بظاہر فرش بنا دیا اور خود بیمار بن کر گھر میں لیٹ گیا۔ اس کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے ضرور آئیں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیمار ہونے کی خبر سنی تو باوجود اس کے کہ وہ آپ کا ازلی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کی عیادت کرنے تشریف لے گئے۔ اسی کو تو اخلاق عالیہ کہتے ہیں۔ اسے پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں
یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا بھی اس قدر خیال ہے تو دوستوں کو کیسے محروم فرمائیں گے؟ ابو جہل کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے خبری میں راستہ سمجھ کر جب اس جگہ سے گزریں گے تو گر پڑیں گے، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے سے روکا۔ ابو جہل جو مکر و فریب سے مریض بنا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جاتا دیکھ کر گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے دوڑا۔ اس گھبراہٹ میں اس کو گڑھا یاد نہ رہا، فوراً اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود گر گیا۔ ابو جہل کے گھر والے رسیاں ڈورے لیے ہوئے دوڑے ہوئے آئے، مگر جو رسی ڈالتے وہی چھوٹی ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی۔ ابو جہل نے کہا کہ میں اس گڑھے سے نہ نکل سکوں گا جب تک محمد بن عبداللہ آ کر مجھے نہ نکالیں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مجسم رحمت تھے، اخلاق عالیہ کے مالک تھے، تشریف لایا اور فرمایا اگر میں تجھے اس کنویں سے نکال دوں تو ایمان لائے گا؟ ابو جہل نے وعدہ کیا کہ وہ ایمان لائے گا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر نکالا تو فوراً کہا مجھے معلوم ہے کہ واقعی تو بڑا جادوگر ہے۔ معاذ اللہ، جب اللہ نے دل پر مہر لگا دی تو ایمان کی توفیق کیسے حاصل؟ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے اخلاق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔